کتاب میں جن مباحث کو ذکر کیا ہے خطبہ کے بعد اور مقدمۃ الکتاب سے لے کر پہلے باب تک جن مباحث کو ذکر کیا ہے یہ بڑی اہم مباحث ہیں۔ یہ ان کو امام نے صفحہ نمبر 65 سے صفحہ نمبر 76 یعنی یہ 11 صفحات پر مشتمل مباحث ہیں، بہت ہی اہم مباحث ہیں۔ اگرچہ ان مباحث کو امام نے کوئی باقاعدہ نام نہیں دیا، کیونکہ اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ جب بھی علم کلام، علم اصول الدین کی کتابیں لکھی جاتی، تصنیف کی جاتی، تو سب سے پہلے ان چیزوں پر اجمالاً کلام کیا جاتا، گفتگو کی جاتی، اجمالاً ان چیزوں کو ذکر کیا جاتا۔ اس کو آج ہم اپنی جدید اصطلاح میں یا جدید فلسفہ کی اصطلاح میں اس کو ہم علمیات کہتے ہیں، ایپسٹیمولوجی، علمیات و معرفیات، علمیات و معرفیات۔ علمیات جدید فلسفہ میں بہت بڑا ایک اہم فلسفہ ہے، جس میں کئی بنیادی چیزوں پر بحث کی جاتی ہے۔ مثلا جس میں یہ بحث کیا جاتا ہے کہ علم کیا ہے، علم کی حدود کیا ہے، علم کا دائرہ کار کیا ہے، علم کی حدود صحت کیا ہے، علم کے وظائف کیا ہیں، علم کے مقاصد کیا ہیں، علم کے نتائج کیا ہیں، یہ علم کس منہج فکر پر بنیاد رکھتا ہے۔ یعنی علم کے ایک تو ہوتا ہے نا، ایک کسی کتاب میں اپنے ایک علم بیان کر دیا، لیکن علمیات جو فلسفہ علمیات ہے یا تھیوری آف ایپسٹیمولوجی ہے، اس میں اس چیز کو ذکر کیا جاتا ہے کہ جو علم آپ ذکر کر رہے ہیں وہ علم بذات خود علم کی تعریف پہ صادق آتا ہے یا نہیں آتا، وہ علم ہے کیا، اس کے حدود، علم کے حدود کیا ہیں، علم کے دائرہ کار کیا ہیں، جس کو آپ علم قرار دے رہے ہیں وہ علم کی حدود میں آتا ہے یا نہیں آتا، وہ علم کے موضوع میں شامل ہے یا نہیں، علم کے وظائف میں شامل ہے یا نہیں، علم کے مقاصد میں شامل ہے یا نہیں۔ اس کو ہم کہتے ہیں جدید اصطلاح میں علمیات و معرفیات۔ اب امام نے 11 صفحات میں جو کچھ بھی ذکر کیا اس کو میں نے اپنی ثوابدید پر 16 بنیادی نکات میں تقسیم کیا ہے۔ اب امام نے تو اس انداز سے یا اس ترتیب سے تو ان چیزوں کو بیان نہیں کیا، مگر جو چیزیں امام نے ذکر کی ہیں ان سے یہی 16 چیزیں اخذ ہو رہی ہیں۔ اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہیں، اہل علم اگر اس سے اخذ کرنا چاہیں تو اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہیں، مگر میں نے ان بنیادی 16 چیزوں کو اخذ کیا، جس میں ہر جز کے تحت مزید کئی اجزاء ہیں، اس میں تفصیل ہے۔ یہ میں جو اپنی کتاب تذکرہ امام ماتریدی، اس میں ان چیزوں کو میں تفصیلاً ذکر کر رہا ہوں۔ اس میں ایک پورا چیپٹر ہے، ایک پورا حصہ ہے بلکہ امام ماتریدی کا نظریہ علمیات و معرفیات۔ اس میں صرف کتاب توحید سے نہیں بلکہ امام کی دیگر کتابیں جو تعویلات اہل سنت بنیادی اہمیت کی حامل ہے، اس کو بھی اور کتاب التوحید دونوں کو بنیاد بنا کر امام کا جو نظریہ علمیات و معرفیات ہے، جو آپ کی تھیوری آف ایپسٹیمولوجی تھی، اس پر تفصیلی بحث کی۔ تو اس کا خلاصہ یہ 16 نکات بنتے ہیں۔ سب سے پہلے تعارف، کہ علمیات کا تعارف کیا ہے، علمیات کہتے کس کو ہیں، اس کا انٹروڈکشن کیا ہے، میں نے آپ کو مختصر کرا دیا۔ اس کے بعد ماتریدی اور نظریہ علمیات، یعنی اب یہ دوسری چیز ہے
پہلی چیز کا میں نے آپ کو تعارف کرایا ہے۔ دوسری چیز، ماتریدی مکتب فکری وہ پہلا کلامی مکتب ہے، عزیزان مکرم یہ بات ذہن میں رکھیے گا، ماتریدی مکتب فکری وہ پہلا کلامی مکتب ہے جس نے سب سے پہلے نظریہ علمیات و معرفیات کو موضوع بحث بنایا۔ معتزلہ یا دیگر جو اس وقت بدعتی فرقے تھے وہ بحث مباحثہ کر رہے تھے، علم پر بحث کرتے تھے، علم کے اسباب ذرائع پر بحث کرتے تھے، لیکن بنیادی اپنی صحیح فارم میں، تدوینی شکل میں، اپنے صحیح سٹرکچر میں جنہوں نے اس موضوع کو زیر بحث بنایا، اپنا موضوع بحث بنایا اس چیز کو، وہ امام ہی تھے۔ علمی و فکری دنیا میں سب سے پہلے ماتریدی نے تصور علمیات کو متعارف کیا اور اپنے کلامی نظریات کو علمیاتی تصورات کی روشنی میں مدون کیا۔ آج مغربی دنیا میں جس علمیات کا نعرہ بلند کیا جا رہا ہے کہ اس کو سب سے پہلے متحقق کرنے والے بھی امام ماتریدی ہی تھے۔ یعنی آج دیکھیں نا مغربی دنیا میں کانٹ کے بعد کانٹ کو بابا علمیات شمار کیا جاتا ہے۔ کانٹ نے جو اس کی کتاب تنقید عقل محض ہے اس میں اس نے علمیات کے نئے میتھڈ کو متعارف کرایا، مگر آپ اگر اس کا باریکی سے جائزہ لیں، جن چیزوں کو کانٹ بیان کر رہا ہے ان چیزوں کو امام ماتریدی نے ان سے پہلے آسان طریقے سے بیان کر دیا ہے۔ اور ہاں البتہ کانٹ کیونکہ وہ مغربی فکر کا ہے، اس کے فکر میں کمی بیشی ہے، ہم اس پہ بھی بحث کریں گے، مگر مسلم دنیا میں جس کو علمیات کہتے ہیں اس کو سب سے پہلے متحقق کرنے والے امام ماتریدی ہی تھے۔ ماتریدی نے قرآن و سنت اور اسلام کی علمی اور فکری تہذیب کی روشنی میں، خالص اسلامی علمیات کی روشنی میں اپنے منہج فکر کو مدون کیا، جس کی وجہ سے ماتریدی منہج کے عقلی اثرات پورے اسلامی تمدن پر غالب آ گئے۔ فلسفہ و حکمت کی تاریخ میں انسانی معرفت کے ذرائع کو سب سے پہلے ماتریدی نے ہی محدود و منظم کیا اور بتایا کہ انسانی معرفت کے 3 بنیادی ذرائع ہیں: سمعیات، حسیات، عقلیات۔ معتزلہ نے امام سے پہلے سمعیات پر عقلیات کو ترجیح دی، معتزلہ کیونکہ عقلیات کو وہ ترجیح دیتے ہیں، اور اشاعرہ نے سمعیات اور حسیات کو زیادہ اہمیت دی۔ بعد ازاں محدثین نے سمعیات کو زیادہ عام قرار دے کر دیگر انسانی ذرائع علم کی نفی کر دی، جبکہ ماتریدی نے سمعیات، حسیات اور عقلیات تینوں کو ہی ذرائع علم قرار دے کر دینی سمعیات کو عقلی اور حسی بنیاد فراہم کر دی، جس کے نتیجہ میں فلسفہ و حکمت کی دنیا میں علمیاتی انقلاب برپا ہو گیا اور تاریخ میں پہلی مرتبہ اسلامی علمیات و معرفیات متعارف ہونی شروع ہوئی۔ یعنی یہ دیکھیں نظریہ علمیات اور ماتریدی نے کیا گہرا تعلق ہے۔ امام ماتریدی نے کس طرح نظریہ علمیات کو متعارف کرایا اور اس کی روشنی میں اپنے فلسفہ و حکمت کو مدون کیا اور دین کو عقلی بنیاد فراہم کی اس انداز سے کہ حس کے بھی تقاضے پورے ہوں، حسیات کے بھی تقاضے پورے ہوں، علم الحس کے بھی تقاضے پورے ہوں، علم السمع کے بھی تقاضے پورے ہوں اور علم العقل کے بھی تقاضے پورے ہوں، تاکہ ہر چیز کو اس کے اپنے اپنے دائرہ عمل میں رکھ کر اس سے استفادہ کیا جا سکے۔ اس کے بعد دوسری چیز ہے علم اور معرفت۔ یعنی امام نے علم اور معرفت کے بارے میں جو کلام کیا کہ علم اور معرفت کے بارے میں کلام کیا، بلکہ اس سے پہلے علمیات کی تعریف، کہ امام نے علمیات کی تعریف کیا کی، اس کی حقیقت اور ماہیت کیا بیان کی۔ اس پر ہم انشاءاللہ جب آگے چل کے بحث کریں گے تو اس میں تمام کلامی مکاتب فکر، حکما اور فلاسفہ کی تعریفوں کو بھی ذکر کریں گے، اور تقریباً اس میں میرے خیال میں 11 سے 15 اقوال ہوں گے جس میں ہم علم اور علمیات کی تعریف کو ذکر کریں گے، اس کی حقیقت اور ماہیت کو بیان کریں گے۔ بنیادی طور پر اس کو ہم، امام نے تو ان کو نہیں بیان کیا، ہم اس کو تبصرۃ الادلہ جو کہ امام کے مذہب، امام کے
منہج کے مطابق لکھی گئی ہے، اس میں سے ہم ان مباحث کو لیں گے۔ اچھا، اس کے بعد پھر علم اور معرفت میں کیا فرق ہے، اس پر بھی ہم تفصیلی طور پہ یعنی گفتگو کریں کہ علم اور معرفت کس کو کہتے ہیں، اس میں فرق کیا ہے، اور اس کے بعد پھر علم اور ظن کیا ہوتا ہے، اس میں کیا فرق ہے، اس پہ بھی ہم تفصیلی بحث کریں گے۔ وہم، شک اور علم، تخیل، یہ ان چیزوں میں کیا فرق ہے، اس پر بھی ہم تفصیلی بحث کریں گے۔ طرق معرفت جو ہے، جو معرفت کے طریقے ہیں وہ امام کے نزدیک کیا ہیں، اور معرفت کن کن طریقوں سے حاصل ہو سکتی ہے وہ کیا ہیں، اس پر بھی ہم انشاءاللہ تفصیلی طور پر بحث کریں گے کہ طرق معرفت امام کے ہاں ان کی حیثیت کیا ہے، اور ان کے نزدیک طرق معرفت ہیں کیا۔ اس کے بعد ہم معرفت کی اقسام پر بھی بحث کریں گے، جس میں بدیہیات، فطریات، اولیات، حدثیات، یہ تمام جو تقریباً 8-10 متواترات ہیں، چیزیں ہیں، ان کو ہم تفصیلی طور پہ بحث کریں گے۔ اس کے بعد پھر معرفت کے جو اسباب ہیں ان پر بھی ہم تفصیلی طور پہ بحث کریں گے۔ معرفت کے اسباب سے مراد، یہاں میں آپ کو اس کی بتاتا ہوں کہ معرفت کے اسباب سے مراد کیا ہے، یعنی معرفت کے اسباب پر بھی ہم تفصیلی بحث، یعنی کن کن اسباب اور ذرائع کے ذریعے سے معرفت کی جا سکتی ہے، جس میں خبر ہے، نظر ہے، حس ہے، اس طرح فکر و نظر کے مناہج کیا ہیں، علمیات کے مصادر کیا ہیں، امام کن کن مصادرات سے اپنی علمیات کو اخذ کرتے ہیں، معرفت دینیہ کے عناصر کیا ہیں، علمیات میں موضوعیت اور معروضیت کیا ہے، تکثیر معرفت کے اسباب کیا ہیں، عصری افادیت و جائزہ، یعنی نامہ جو عنصر ہوگا وہ یہ ہے کہ امام کے نزدیک عصری افادیت اور جائزہ، جو امام نے علمیات ذکر کی ہیں یا جو امام نے جن چیزوں کو ذکر کیا ہے ان کی عصری افادیت کیا ہے، ان کی عصری اہمیت کیا ہے، کہ ان کو ہم عصری طور پہ کس طرح اس کو ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں، اور عصری فلسفہ میں اس کی کتنی اہمیت ہے۔ اب اس میں ایک چیز ہے تکثیر معرفت کے اسباب، 15ویں چیز کہ معرفت یا علمیت کی، آپ کی معرفت اور علمیت کو کون کون سی چیزیں کم کرتی ہیں۔ امام نے سب سے پہلے اپنی کتاب التوحید کے اندر اس چیز کو ذکر کیا ہے، تو اب آئے ہم سب سے پہلے اس چیز پر ڈسکس کرتے ہیں، اس چیز کو زیر بحث لاتے ہیں کہ امام نے تکثیر معرفت کے اسباب پر کس طرح کلام کیا، اور تکثیر معرفت کا یہاں مطلب کیا ہے، تاکہ پھر ہم ایک ایک چیز کو لے کر آگے اس کی وضاحت کرتے جائیں۔ یہ ترتیب ہم کیونکہ اس ترتیب کو ملحوظ خاطر نہیں رکھیں گے، کیونکہ امام نے اس ترتیب کو نہیں لکھا، ہم امام کی ترتیب کو ہی ملحوظ خاطر رکھیں گے تاکہ کتاب کے ساتھ ہمارا تعلق برقرار رہے۔ تو کتاب میں سب سے پہلے معرفت کے اسباب میں جو کمی واقع کرتے ہیں، جو معرفت میں کمی پیدا کرتے ہیں، ان اسباب کو ذکر کیا ہے، تو سب سے پہلے اب ہم ان کا ذکر کرتے ہیں۔